باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زہرا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایز ہوں۔ آج میرا موضوع ہے اولیاء۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صوفی، قلندر، درویش ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان صوفیوں اور اولیاء کی قبروں پر جانا غلط ہے، کیونکہ ان اولیاء نے اپنی زندگی میں کوئی کام سنت یا شریعت کے مطابق نہیں کیا۔ اول تو میرا سوال ان نام نہاد علماء سے ہے۔ میں تمام علماء کو نہیں کہہ رہی، صرف انہیں کہہ رہی ہوں جو اولیاء کے خلاف بکتے رہتے ہیں۔ آپ نے خود سنت پر کتنا عمل کیا ہے؟ صرف داڑھی رکھ لینے سے سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ اب رہی بات یہ کہ نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم سب کرتے ہیں، بقول ان مولویوں کے یہی جواب دیں گے، تو یہ اللہ نے آپ پر، ہم پر فرض کیا اور وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ جو علماء یہ باتیں کرتے ہیں ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ وہ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقے نہیں بنائے تھے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ 72 سے زیادہ فرقے بنیں گے، اور ان علماء نے یہ بات سچ کر دکھائی۔ سب نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہوئی ہیں۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ ان کے گھروں میں ایک وقت میں 2 سے زیادہ کھانے کی ڈشز بنتی ہیں۔ نبی کے گھر میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی کا تو فرمان ہے کہ اگر تمہارے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 قسم کے سالن آ جائیں تو ایک کسی مستحق تک پہنچا دو، کہ وہ تمہارا حق نہیں، کسی اور کا نصیب ہے جو تم تک پہنچایا گیا ہے۔ کیا یہاں سنت پر عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے، تو وہاں موجود صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے نرم اور آرام دہ بستر کا بندوبست کر دوں۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس دنیا کی آسائشوں سے کیا لینا دینا، میرا تو اس دنیا میں اتنا واسطہ ہے کہ جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرے اور پھر اٹھ کر چلا جائے۔ مگر ان مولوی صاحبان کے گھروں میں LED، AC، آرام دہ فرنیچر، لگژری لائف گارڈز، کسی کے پاس ویگو، کسی کے پاس پراڈو، اپنے بزنس، غرض کہ دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ یہاں کہاں گئی نبی کی سنت؟ خود لوگوں کو نبی کی سادگی اور سنت کا درس دینے والوں کا اپنا تو 1 ٹکے کا عمل نہیں ہے سنت پر، بس کتابیں سامنے رکھ کر، ٹافیاں جیب سے نکال کر درس دیتے ہوئے لوگوں کو دین سے ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ رہی بات اولیاء کی، تو انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، سنت پر بھی عمل کیا ہے، دکھاوا نہیں کیا۔ انہوں نے نہ جدادیں بنائیں، نہ دولت جمع کی، نہ گھر بنائے، انہوں نے فاقے بھی کاٹے، انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں پتھر بھی کھائے، وہ بنا بستر کے زمین پر، مٹی پر بھی سوئے۔ انہوں نے یہ سب عملی طور پر کر کے دکھایا جو نبی کی سنت ہے۔ نبی نے بھی جدادیں نہیں بنائی تھی، نبی کی کوئی جاگیر نہیں تھی، وہ زمین پر بھی سوئے، وہ مٹی پر بھی سوئے، فاقے انہوں نے بھی کاٹے، پیبند لگے کپڑے انہوں نے بھی پہنے۔ یہ سب کچھ اولیاء کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اولیاء نے فرقہ پرستی نہیں کی، وہ تو مسلمان کیا کافر سے بھی محبت رکھتے تھے۔ ہم اور آپ صرف وہ عبادات کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ نماز بھی ہم ایسی ادا کرتے ہیں کہ دوران نماز ہمارا دھیان جو ہے وہ دنیا میں لگا رہتا ہے۔ ایک بار مجنوں لیلیٰ کی یاد میں گم کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا،
نمازی نے سلام پھیر کر مجنوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے سے گزر گیا. جس پر مجنوں نے کہا معاف کرنا، میں اپنے محبوب کی یاد میں اتنا گم تھا کہ مجھے تم نظر ہی نہیں آیا. مگر تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کیا خدا تمہارا محبوب نہیں؟ تم تو نماز میں بھی میری طرف دھیان رکھے بیٹھے ہو. تو یہ ہماری نمازیں ہیں. ہماری عبادات تو ایسی ہیں کہ ہمارے سر سجدے میں ہوتے ہیں مگر دل دنیاوی کاموں کی طرف ہوتا ہے. اولیاء نے اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر خدا کو پایا ہے. پھر اللہ نے بھی انہیں آزمایا ہے، کسی کی کھال اتروا کر تو کسی کو سولی چڑھوا کر، اور وہ اپنے رب کی اس آزمائش پر پورے اترے تو اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا. وہ صرف 5 وقت کی نماز کے قائل نہیں، ان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. انہیں نہ دنیا کی خواہش ہوتی ہے نہ موت کا خوف. ہاں، مر گئے تو محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، جی رہے ہیں تو جستجو یار میں. ان کی تو زندگی میں سنت ہی سنت نظر آتی ہے، ان کی تو سانس سانس عبادت ہے. ہاں، غلط کیا ہے؟ ان سے مانگنا، قبروں کو سجدہ کرنا، دھمال کے نام پر ناچنا، دیے جلانا غلط ہے. دینے والی ذات واحد اللہ کی، یہ صرف وسیلہ ہیں. کیوں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. ہم گناہ گاروں کی، سیاہ کاروں کی وہ اتنی جلدی نہیں سنتا، کیونکہ ہم نے اپنی حرکات سے اس کی ناراضگی مول لی ہوئی ہے. تو پھر ان پیاروں کے وسیلے وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر والدین کو ویسے تو اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، مگر کوئی ایک ایسی ضرور ہوتی ہے جو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا ہر حکم مانتی ہے. اس لیے والدین اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت دوسری اولاد کے. پھر کسی کو، یعنی دوسرے بہن بھائی کو، اپنے والدین سے کوئی کام ہوتا ہے یا کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس بہن یا بھائی کو جو والدین کا زیادہ چہیتا ہے اپنا سفارشی بنا کر والدین کے آگے بھیج دیتے ہیں کہ تم جا کے امی یا ابو سے یہ بات منوا لو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں ٹالیں گے. اور جب وہ بچہ یا بچی اپنے والدین سے بات منوا لیتے ہیں تو وہ فرمائش والدین ہی پوری کرتا ہے، بس سفارش اس چہیتے بچے یا بچی کی قبول ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح دینے والی ذات اللہ کی ہے، سفارش ان اولیاء کی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا غلط ہے یا ان کے پیچھے ہاتھ اٹھانا غلط ہے. تو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے، اور یہ روایت نبی کے بعد بھی جاری رہی. حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ تمام ہستیاں بھی ہر سال غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے. جن اولیاء کو یہ نہ سمجھ بابے بابے کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں، یہ کیا جانے ان کی شان. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اولیاء کو مانے یا نہ مانے، اور نہ ہی اولیاء کو ان کی کوئی ضرورت ہے. یہ بس ان باتوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں جو اولیاء کی ہیں ہی نہیں. کس اولیاء نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں ولی ہوں؟ کسی نے بھی نہیں. اور نہ ہی یہ بات کوئی صداقت رکھتی ہے کہ کسی ولی نے کسی دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر کہا ہو کہ میں ولیوں کا ولی. یہ تو لکھنے والوں کا قصور ہے. لکھنے والوں نے تو خدا اور رسول کے بارے میں بھی کیا کچھ نہیں لکھا، مگر ان کی کرامات اور ان کی عبادات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ان کا شجرہ نکال کر دیکھیں آپ، اکثریت کا تعلق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا علی سے. ہماری کیا مجال جو ہم ان کا انکار کریں یا ان کا مذاق بنائیں. ایک بار حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک صحابی آئے
اور کہا کہ میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ بے شک کرو، مگر زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، صبر سے، سادگی سے، درگزر سے. کیوں کہ کیونکہ زبان سے زیادہ عمل اثر رکھتا ہے. تم زبان سے تبلیغ کرو مگر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے تو پھر کس کام کی تمہاری تبلیغ؟ اولیاء کے مزارات پہ جانا بدعت ہے، قبروں پر جانا بدعت ہے، مرنے والوں کے پیچھے نیاز کرنا بدعت ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ سب بدعت ہے. چلیں اب یہ بتائیں کہ نبی کے دور میں جو شادیاں ہوتی تھیں، جو نکاح ہوتے تھے، اور آج کے دور میں جو شادیاں ہوتی ہیں، جو نکاح ہوتے ہیں، ان میں کتنا فرق ہے؟ کیا نبی کے دور میں جو شادیاں ہوتی تھیں ان میں ڈھولکی ہوتی تھی، ان میں مہندی ہوتی تھی، ان میں مائیاں ہوتی تھی، ان میں قوالی نائٹ ہوتی تھی؟ نہیں نا. تو پھر یہ کیوں بدعت سے باہر ہے؟ ان پر یہ مولوی حضرات کیوں نہیں سوال اٹھاتے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہ ہمارا جو ہے مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہماری تہذیب ثقافت ہے. یہاں تو خاموش ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہو، بیٹا ہے یا بیٹی ہے جس کی بھی شادی ہے اس میں ڈھولکی بھی ہوتی ہوگی، بدعت. مائیوں بھی بدعت، گود بھرائی، یہ سب کیا ہے؟ بدعت یہ ہے. بسنت جو کہ پنجاب میں زیادہ تر منائی جاتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ راجہ رنجیت سنگھ کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہ اس کی پیدا کی ہوئی رسم ہے. یہ بدعت نہیں ہے؟ مسلمان کو مسلمان کا کافر کہنا بدعت نہیں ہے؟ اس پر زبان کیوں باندھے؟ گھوم پھر کر صرف اولیاء کے مزارات پر جانا بدعت ہے. کتابیں تو ہزاروں ہیں، جزدان صرف قرآن پر ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کیوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. قبریں تو کروڑوں ہیں مگر چادریں صرف چند پر ہی کیوں چڑھائی جاتی ہیں؟ اس لیے چڑھائی جاتی ہیں کیوں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں جسے اللہ عزت دے، اسی کے مزار بنتے ہیں اور ان کے ہی نام کے لنگر بھی چلتے ہیں. آپ کے اور ہمارے جیسوں کی تو قبریں بن جائیں نا تو یہی بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ موت برحق ہے، کفن شک ہے. پتہ نہیں آپ کو اور مجھے تو کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں. یہ کتابیں پڑھ پڑھ کر جو مولوی بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے کئی عرصہ پہلے بابا بلے شاہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہی کہا تھا کہ ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چایا پار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیرے اندر باہر پلیتی ہے. اور جب تک تمہارے دلوں سے یہ پلیدی نہیں نکلے گی نا تم اولیاء کی شان سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں ٹھیک پتہ چل جائے کہ اصل بدعت کیا ہے، اصل اولیاء کیا ہے اور اصل اسلام کیا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اللہ کے ولیوں سے مزید محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی دعاؤں میں اور سائے میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.